السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ اہم موضوعات کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جج رانا شمیم صاحب کی جانب سے وہ خود عدالت میں پیش ہوئے، اور اس کے اندر ان سے بات جو کی گئی ہے ان کے حلف نامے سے متعلق، جو کہ ایک اخبار نے ان کے حلف نامے کو شائع کیا تھا۔ اس حوالے سے جس صحافی سے وہ کوٹ ہوئی تھی، جس صحافی نے اس کی اشاعت کی تھی، جس کو نشر کیا تھا، اس حوالے سے وہ بھی اس کے اندر پیش ہوئے، جس کے اندر بڑا عجیب ایک ماحول ہمیں دیکھنے میں آیا کہ سابق جو جج ہیں رانا شمیم، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو حلف نامہ جو دیا گیا ہے میں نے اس کو نہیں پڑھا، اور مجھ سے اگر یہ نشر بھی کیا گیا ہے، اس کی اشاعت بھی کی گئی ہے، تو مجھ سے بعد میں رابطہ کیا گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر جو ہے وہ کیس نے ایک نیا رخ لے لیا ہے، اور نئی جو باتیں ہیں وہ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ قانون کے حوالے سے قانونی نقطہ اس تمام تر چیزوں کے اوپر کیا ہے، اس امور کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے، جب سے پی ٹی آئی ہے، مہنگائی کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہ تھمنے والے جو لہر ہے وہ روز بروز اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ 23 ماہ کی بلند ترین سطح کے اوپر مہنگائی کی جو لہر ہے وہ ہم آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو ڈیل ہوئی ہے، اس کے اثرات بھی ابھی آنا باقی ہیں، مگر اس سے پہلے ہم یہ دیکھا کہ کورونا کے حوالے سے حکومت یہ کہتی بھی نظر آئی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ایک مکمل سپلائی چین متاثر ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کورونا کے بعد دنیا جو ہے معاملات کے اوپر آئی، مگر ایک بار پھر سے ایک نئی لہر کا سامنا ہے، اور دنیا کو بھی اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی خام تیل کی قیمتیں گرتی بھی نظر آ رہی ہیں، اور وہیں پر سفری پابندیاں بھی ممالک لگا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پر ان تمام صورتحال کے اوپر مزید کیا اثر ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے سے ہی مہنگائی کافی زیادہ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل وزیر اعظم کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، جس کے اندر وزیر اعظم کی جانب سے ایک اہم بیان دیا گیا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے، وزراء کو ہدایت کی گئی ہے کہ 3 ماہ بڑے اہم ہے، آپ نے اپنی وزارتوں کے اوپر دھیان دینا ہے، اور کوئی بھی وزیر جو ہے وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکے گا، اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات ہم کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو بیان ہے، جو وزراء کو 3 ماہ جو دیے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی 3 ماہ اہم ہے، کس لحاظ سے اہم ہے، معاشی لحاظ سے زیادہ اہم ہے، سیاسی لحاظ سے زیادہ اہم ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کابینہ اجلاس کے بعد کل وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری نے ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن ای وی ایم کے ذریعے جو ہے آئندہ کے جو الیکشن ہے، کوئی بھی الیکشن وہ نہیں کرواتا، تو وفاقی حکومت فنڈز روک دے گی۔ ایک آئینی ادارے کے، ایک خود مختار ادارے کے وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز روک دینا، اس حوالے سے کتنی ہی یہ بات جو ہے وہ قانون کے حوالے سے، قانون اس تمام تر چیزوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے، الیکشن کمیشن کا بھی یقینی طور پر ان تمام چیزوں کے اوپر رد عمل آیا ہے۔ ہم ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں آصف خورشید صاحب، اور ہمیں ٹیلی فونک لائن کے اوپر جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار ہیں حفیظ خان صاحب۔ سب سے پہلے آصف خورشید صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑی اہم سماعت بھی ہوئی ہے، جس کے اندر جو کہ ایک سیاسی لحاظ سے اپنے اندر بڑے سوالات کو بھی جنم دے رہی ہے، اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تمام تر صورتحال کو کل ہونے والی جو پیشی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اس میں بڑا عجیب رخ اختیار کر گیا ہے یہ کیس۔ جی، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ چیف جج، سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب اپنے حلف نامے سے اس طرح کی جو ہے وہ بات کریں گے، کیونکہ انصار عباسی صاحب نے جو رپورٹ فائل کی تھی، خبر فائل کی تھی، اس میں تو بڑے واضح طور پر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میری ان سے بات ہوئی، کنٹینٹس کے اوپر انہوں نے ان سے کنفرمیشن لی، اور کنفرمیشن لینے کے بعد انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے۔ لیکن کل انہوں نے ایک صرف یہ ہی نہیں عجیب بیان دیا کہ مجھے تو ابھی حلف نامے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے خبر فائل ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ یہ تو کریڈیبلٹی ہے جو ایک انصار عباسی صاحب کی ہے، اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ 10 نومبر کو یہ بیان حلفی ایفیڈیوٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور جج صاحب کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ انہوں نے بیان حلفی میں کیا سٹیٹمنٹ دی تھی اور کیا انہوں نے کہا تھا، کنٹینٹ کیا تھا۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ بات جو آج سے 3 سال 4 سال پہلے ہوئی ہو، اور انہیں وہ فون پہ ہوئی ہو، صرف ان کے سامنے ہوئی ہے، اور ان کو وہ ایسے ہی یاد ہو؟ تو یہ دونوں کی طرف جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے، اور پورے کیس میں ایک جو نیا موڑ آیا ہے اس میں ایک بڑا کمزور کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں نیکسٹ پیشی کے اوپر، چونکہ اس میں کورٹ میں کیس ہے یہ،
اور کچھ لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں ہمارے لیے کہ اس کے اوپر ہم ایک محدود حد تک بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ کیس کمزور ہو گیا ہے بہت زیادہ، اور ڈیفینیٹلی یہ جس گراؤنڈ پہ کھیلا گیا ہے کمزور کس حوالے سے ہوا، صحافی کے پوائنٹ آف ویو سے یا جج کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دونوں طرف سے، کیونکہ جو اس وقت جس بات کو لیا جا رہا تھا، آپ نے شاید چیف جسٹس صاحب کی بات جو ہے ہائی کورٹ کی ان کی بات سنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جن کے حق میں یہ کیس جا رہا ہے وہ بھی اس بات میں سنجیدہ نظر نہیں آتے کہ وہ اس کیس کو لے کے عدالت میں آئیں. تو عدالت میں لے کے آنے والے کون ہیں اس کیس کو، یہ بھی ایک مبہم سی بات ہے. جنہوں نے کیا ہے وہ اسے انکار کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل نیریٹو جو ہے، جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو یوں لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل نیریٹو کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا جتنی بھی آڈیو یا ویڈیوز اس طرح کی لیک ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ایک پولیٹیکل نیریٹو کے لیے استعمال ہوئی ہیں. ابھی تک اس کی کوئی بھی اتھینٹسٹی کورٹ میں ابھی تک پیش نہیں ہوئی، اور یہ کیس بھی کچھ اسی طرح کا رخ اختیار کر گیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں، یا آپ ان کو کچھ ایسی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ان کو صرف اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو سٹرینتھن دینے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہیں، اور اس کے لیے کوئی اس کی اتھینٹسٹی ایسی نہیں ہے. تو پھر ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو چیزیں کمپین شروع کر دی جاتی ہے، عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، واقعاً جو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تمام تر جو مہم ہے ایک خاص جماعت کی جانب سے شروع کی گئی ہے تاکہ اداروں کو متنازع بنا دیا جائے. دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ المیہ رہا ہے کہ انہوں نے کورٹ میں اپنے جو فیصلے ہیں یا جو کیسز ہیں ان کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو باہر آ کے کورٹ سے باہر جو نیریٹو دینا شروع کیا ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک کیمپین ڈیفینیٹلی اس میں پھر حکومت بالکل جو ہے وہ صحیح کہنا چاہ رہی ہوتی ہے جب ان کی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو حکومت کا موقف سچ ہو جاتا ہے. ان کی اپنی ہی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں، جیسے ابھی آڈیو کا مسئلہ ہے یا ان کا سابق چیف جج کا مسئلہ ہے. تو کیس میں جب عدالت اگر اس طرح کی بات یقیناً جس طرح کہ مریم نواز نے یہ بات اس کے بعد جب یہ حلف نامہ کی خبر آئی انہوں نے کہا کہ جی کیس ختم ہونا چاہیے ہمارے اوپر، تو اس کا آپ تبھی ہی فائدہ لے سکتے ہیں جب اس کو آپ عدالت میں پیش کریں گے. تو عدالت میں پیش کرنے کے لیے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اب عدالت آپ کی صرف ایک پریس کانفرنس کے اوپر آپ کے سارے کیسز ختم نہیں کر سکتا. آپ سابق دیکھیں جس طرح سے جسٹس قیوم اور شہباز شریف صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، کال لیک ہوئی تھی، اس کے اوپر پیپلز پارٹی عدالت میں گئی تھی اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک فیصلہ آیا تھا کہ جی یہ واقعتاً اس میں کچھ مینوپلیٹ کیا گیا ہے فیصلے کو، اور کچھ اس کے اوپر پریشرائز کیا گیا ہے، کچھ اس میں دباؤ آ گیا تھا. اس وجہ سے ان کے کیس میں کافی ان کو ہیلپ ملی. تو کیا اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے، اگر ان کا یہ نیریٹو نہیں ہے، وہ پولیٹیکل اس میں بینیفٹ نہیں لینا چاہتی، ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہتی، تو ان کو عدالت میں جانا چاہیے، پیش ہونا چاہیے کہ جی ہمارے کیس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر ہمیں فائدہ دیا جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے بھی جب آڈیو لیک کا مسئلہ ہوا یا پہلے جو جج کا مسئلہ ہوا اس وقت بھی جب عدالت نے پوچھا تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے مکر گئے کہ ہم تو نہیں جانتے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی. تو پھر عوام کے اندر ایک تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے، اس کو عدالتوں میں لے کے جا کر ثابت کچھ نہیں کرنا، مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر کرنا ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، ووٹ کے لیے کرنا ہے، آگے الیکشن کی تیاریاں کرنی ہے، اور بتانا ہے کہ ہماری جو پیچھے جو حکومت ہے ہمیں کیسے گرایا گیا. یعنی عدالتوں سے جا کر آپ نے قانونی طور پر حق حاصل نہیں کرنا. دیکھیں اصل میں ہر سیاسی پارٹی کی ایک مجبوری ہوتی ہے، اور وہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انہیں عوام کے سامنے کچھ نہ کچھ فیس کرنا ہوتا ہے. وہ اپنے عوام کو، اپنے کارکنان کو انہوں نے سیٹسفائیڈ رکھنا ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. مسلم لیگ نون بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہی ہے، ایسا ہی کر رہی ہے کہ اپنے ووٹر جو ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہمیں تو گرایا گیا تھا، یا عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ ایسا انہیں فوری طور پر کوئی پولیٹیکل گین انہیں نہیں ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایشو یہ نہیں ہے، عوام کا ایشو اس وقت یہ نہیں ہے. عوام مہنگائی کے اوپر ہے، عوام پریشان ہے اس حوالے سے. تو مسلم لیگ نون اس وقت غلط گراؤنڈ پہ کھیل رہی ہے، اور وہ انہیں چاہیے یہ کہ اپنے بیانیے کو تھوڑا سا، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ سیاسی پارٹی ہے اور انہیں عوام میں جانا ہے، تو عوام کے ایشوز کو سامنے لے کے اس کے اوپر پولیٹکس کریں، اس کے اوپر سیاست کریں. یہ اس طرح کے ایشوز سے ان کے کیسز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ چند دن جو ہے ان کو میڈیا میں ہائپ ملے گی اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا.
ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو قانونی جو نکتے ہیں ہم یہ میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ حفیظ خان صاحب کو بھی لائن پہ لے لیں, ان سے بھی ہم جو ہے وہ مزید بھی موقف جانیں کہ قانون ان تمام تر چیزوں کے اوپر کیا کہتا ہے. مگر مجھے اس کے ساتھ سے یہ بتائے گا, جس طرح حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ایسی جو چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں, حلف نامے آ جاتے ہیں, آڈیو سامنے آ جاتی ہیں, تو حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سازش کی جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف, تو اس سازش کو پھر بے نقاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ حکومت ہی انکوائری کرے, فورنزک کروائے, تمام تر چیزوں کے اوپر انکوائری بٹھائے, کمیشن بٹھائے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. حکومت بھی ہمیں پیچھے جاتے ہوئے نظر آتی ہے, اور اپوزیشن اور مشرف نون اگر بات کی جائے تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ اعتراف کریے کہ ہم عدالتوں میں تو نہیں لے کے جائیں گے, عوام کے سامنے رکھ دیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں, ایک تو عدلیہ براہ راست اس آڈیو کا اور اس ایفیڈیوٹ کا ٹارگٹ ہے, وہ چاہے ثاقب نثار صاحب ہوں, سابق چیف جسٹس ہوں, لیکن بالخصوص عدلیہ ہی ہے, کیونکہ سارا کا سارا بلیم انہی کے اوپر آتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے لاہور میں ایک سیمینار ہوا, اور اس میں چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان تقاریر ہوئیں, اور اس میں براہ راست ان کو نشانہ بنایا گیا, اور پھر چیف جسٹس صاحب کو خود وضاحت بھی کرنی پڑی اس کی. تو دو چیزیں ہیں, یا تو عدلیہ خود اس کے اوپر نوٹس لے لے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے, اس کی فورنزک بھی کروا لے, اور باقی چیزیں بھی اس کی انویسٹیگیٹ کی جا سکتی ہیں. دوسری طرف حکومت کی ذمہ داری آتی ہے, لیکن حکومت شاید اس حوالے سے وہ یہ سمجھ رہی ہے, اور شاید اس کی کسی حد تک بات درست بھی ہے, کیونکہ ان کے اوپر ابھی سے جب وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو مسلم لیگ نون ہے ان کی طرف سے ایک بیانیہ یہ جاری ہوتا ہے کہ جی حکومت کا کیا مسئلہ ہے اس میں, حکومت کیوں اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اگر حکومت کے اوپر یہ الزامات نہیں ہیں. تو شاید حکومت اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہی ہے, ادروائز حکومت کو چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی جو عدلیہ کے خلاف سازشیں ہیں ان کو وہ قانونی طور پر ثابت کرے کہ آیا یہ سازش ہے یا اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں. اگر حقائق ہیں تو پھر یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سلسلہ, اور کہاں تک جا کے یہ ختم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی حکومت کے اوپر ایک ذمہ داری, رسپانسبلٹی آتی ہے, اور حکومت کو لینی چاہیے, قطع نظر اس سے کہ اس کے اوپر بلیم کیا آ جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ جی اپنی جو ہے سائڈ کو سیو کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے. لیکن عوام یہ ضرور جاننا چاہے گی آخر ہماری عدلیہ کو ٹارگٹ اگر کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کون سی عوامل ہیں. الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم نے کل دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری کی جانب سے بھی ایک اہم جو ہے وہ بیان دیا گیا ہے. کابینہ اجلاس کے بعد ہی بریفنگ میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے آئندہ کے جو انتخابات ہیں ای وی ایم کے اوپر منتقل نہیں کرتا تو ہم فنڈنگ روک دیں گے, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بل منظور ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابند ہے ای وی ایم کے اوپر کروانے کے لیے. لیکن اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایسا ایک امپلیمنٹیشن کا جو ادارہ ہے, اگر آپ اس کے تحفظات کو دور نہیں کر رہے, آپ اس کی فنڈنگ کو روک رہے, ایک آئینی ادارہ ہے, خود مختار ادارہ ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی رد عمل دے دیا کہ ہم کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے, تو آپ اداروں سے جھگڑا کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک بڑی بات واضح ہے کہ اگر پارلیمنٹ ایک قانون بنا لیتی ہے تو جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کروائے. لیکن اگر اس میں کچھ ریزرویشنز ہیں اداروں کی, جیسے کہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کچھ ریزرویشنز ہیں اس حوالے سے, وہاں پہ ڈیفینیٹلی حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کے تحفظات کو کلیئر کرنا چاہیے, حکومتی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. باقی رہا جہاں تک یہ فواد چودھری صاحب کا بیان ہے, یہ بدقسمتی ہماری اس حکومت کی رہی ہے, شاید پرائم منسٹر کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہے شاید انہیں وہ باتیں نہیں میڈیا میں کرنی چاہیے جو کر دیتی ہے. اب یہ ایک آپ جو خود مختار ادارہ ہے اس کو آپ یہ دھمکی لگا رہے ہیں, اور پریس کانفرنس میں دھمکی لگا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے فنڈز بند کر دیں گے. آپ کے پاس ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے کہ آپ اس کو اختیار کرتے ہوئے آپ اس کو تک اپروچ کریں, اور اس کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں, مطلب کہ آپ کے لیے ڈائریکشن موجود ہیں, آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں. لیکن اس میں اگر اس ادارے کے پاس کچھ تحفظات ہیں, آپ کیوں نہیں مل بیٹھ کے ایک جو ہے اس کو کلیئر کر دیتے, ان کے تحفظات دور کر لیتے. دیکھیں اس میں ای وی ایم میں کوئی ابھی ایسے نہیں ہے کہ یہ جادو کی چھڑی ہونی ہے, اور ای وی ایم کے لیے ابھی 2 سال سے بھی کم عرصہ ہے, اتنی ساری مشینیں, سارا کچھ, یہ بہت سارے معاملات ہیں جو ابھی دیکھنے ہیں, پیچیدگیاں ہیں جنہیں ابھی بالکل حل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹیلی فونک لائن کے اوپر جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حفیظ خان صاحب. حفیظ صاحب سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کل ایک اہم جو کیس ہے اس کی پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. یقینی طور پر عدالت کے اندر تمام تر معاملہ ہے, ہم اس کے اوپر تو نہیں کوئی بات کر سکتے, مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابق چیف جج کی جانب سے, رانا شمیم صاحب کی جانب سے جو کل جو بیان دیا گیا ہے حلف نامے سے, انہوں نے کہا کہ میں نے تو جو یہ حلف نامہ ہے وہ تو لاکر میں ہے, میں نے تو دیا ہی نہیں ہے. تو ان تمام تر صورتحال کے بعد آپ کو یہ کیس جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایکچولی جو رانا صاحب نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس معاملے پہ جو ایک گیم بنائی گئی تھی وہ
کس طرح الٹ جائے گی، یا جو ایک ریئیکشن ہے پبلک کا، یا جن اداروں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے فوری طور پر وہ خبر پٹ اپ ہوگی رجسٹرار صاحب کی طرف سے، اور جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس پر وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع کر دیں گے. یہ انہوں نے اتنا جلدی اس کا ریئیکشن نہیں سوچا تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ کسی خاص پرپز کے لیے، کسی خاص پروسیڈنگز میں پیش کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ویسے نہیں تیار کر لیے جاتے کہ آپ کہیں بنائیں اور کہیں لاکر میں رکھ دیں آنے والے وقتوں کے لیے. وہ تو وصیتیں ہوتی ہیں جو تیار کی جاتی ہیں، یا اپنی میموریز ہوتی ہیں، کوئی بایوگرافی لکھ رہا ہوتا ہے وہاں کی جاتی ہیں. اب ان کا یہ کہنا کہ جو یہ چھپا ہے اخبار میں، نیوز میں، تو کیا یہ وہ ہے یا نہیں ہے، اس پر ان کی وہی کیفیت گو مگو کی یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس وقت خوف زدہ ہیں تمام تر جو رد عمل آیا ہے. اور باقی ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے لاک اینڈ کی میں رکھا ہوا ہے، جو انہوں نے لفظ یوز کیے ہیں لاک اینڈ کی کے، یار لاک اینڈ کی وہ کہاں پر ہے؟ وہ لندن میں ہے، پاکستان میں ہے، کہاں ہے، اور کس فورم میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا گیا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے ٹو پرانگڈ ان کے ذہن میں تھا کہ اس کا فائدہ اٹھایا جانا جنہوں نے یہ تیار کیا یا کرایا. پہلا تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت سب سے بڑی مشکل ان کا انگلینڈ میں رہنا ہے. ان کا کیس پینڈنگ ہے، اور وہاں کیس پینڈنگ میں جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی سوسائٹی کے جو مالک ہیں ان کا جو ویزا تھا ان کے بیٹے کا وہ منسوخ ہوا ہے، ان کو نہیں دیا گیا، تو ان کا کیس پینڈنگ ہے. وہاں پر انہوں نے صرف ایک بات ثابت کرنی ہے کہ جو پاکستان کی عدالتوں سے انہیں سزائیں دی گئی ہیں وہ سزائیں اس قسم کی ہیں کہ وہ بنانا کورٹس کی طرف سے دی جاتی ہیں. تو انہوں نے پاکستانی کورٹس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اور اس کو امیگریشن کے پرپز کے لیے یہ تیار کروایا تھا، جو رانا صاحب سے غالباً کہا گیا ہوگا. لیکن اس کا استعمال پاکستانی اخباروں میں، اور خاص طور پر جب کہ مریم نواز اور صفدر صاحب کی جو اپیلیں پینڈنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس موقع پر اسے ایک نیوز سٹوری کی صورت میں کر دیا جائے گا، یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اب وہ اس سے ریزائل کرنا چاہ رہے ہیں بظاہر، جو لگتا ہے، جو ان کی انٹینشن لگتی ہے کہ میں دیکھوں گا یا کیا ہوگا. انہیں کہا گیا کہ آپ جواب دیں. اب 7 دن میں وہ جواب دیتے ہیں، اور 7 دن میں وہ جو لاک اینڈ کی والا ہے وہ بھی لا کر کورٹ کو دکھاتے ہیں جو اصل ہے. پھر تو بات بنتی ہے وہ اس کے مندرجات سے منحرف نہیں ہو سکتے، اور ہو بھی سکتے ہیں، کہیں گے جی میرے سائن ہی نہیں ہے، لیکن ساری باتیں ہیں. اب جو اخبار میں چھپا ہے اس کا سارا جو کہتے ہیں نا کہ نزلہ، وہ بظاہر گرتا ہوا لگتا ہے. اگر وہ مکر جاتے ہیں تو وہ انصار عباسی صاحب پر، جنہوں نے یہ، لیکن انصار عباسی صاحب بڑے پر امید نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، میں یہ عدالت کے اندر ثابت کروں گا کہ میں نے خبر سے پہلے رابطہ کیا ہے، تمام تر چیزوں کے اوپر ان کو اعتماد میں لیا ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے، اس کے بعد ہی میں نے شائع کیا. وہ تمام میسیجز کا وہ ریکارڈ وہ کہتے ہیں میں محفوظ رکھتا ہوں، عدالت میں بتاؤں گا. تو اگر اس صورتحال کے اوپر رانا شمیم صاحب انکاری ہیں، اور اس صورت میں کہ انصار عباسی صاحب بھی یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ میں نے ان سے تصدیق کر کے ہی کیا ہے، تو پھر ان تمام تر صورتحال کے اوپر عدالت سے کوئی ایک فریق پلے کرنے کی کوشش کرے گا. پھر کل جو ویلاگ انہوں نے تیار کیا ہے رانا اپنا انصار عباسی صاحب نے، جو اپنا ویلاگ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے جتنی صفائیاں دی ہیں اس معاملے پہ، انہوں نے کہا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دن تھا وہ رانا شمیم صاحب کا تھا کہ تمام سوال جواب ان سے کیے گئے، باقی لوگ خاموش رہے، انکلوڈنگ انصار عباسی صاحب. تو انصاری صاحب نے جتنی اس میں صفائیاں دی ہیں، اور آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا فون بند کر دیا رانا شمیم صاحب نے، پھر جواب نہیں دے رہے تھے، پھر انہوں نے وائس میسج چھوڑا، اور آخر میں جس ٹیلی فون نمبر سے انہیں کنفرم کیا گیا وہ ٹیلی فون نمبر اجنبی تھا، وہ رانا شمیم صاحب کا نمبر نہیں تھا. اور وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تمام باتیں انہوں نے اپنی سٹوری میں بھی لکھ دی تھی. لیکن یہ جتنا کچھ کیا گیا ہے یہ کورٹ میں ثابت اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ جو ثبوت ہوں، ان ثبوت کو بھی ثابت کرنے والا کوئی ہو جو اس کا بینیفیشری ہے. مثلا اس سٹوری کو جو فائل کر کے ثابت کرنا یہ انصار عباسی کا کام ہے. انصار عباسی صاحب نے اس کا بینیفٹ لیا کہ یہ سٹوری ان کے نام سے آئی. اب اس کو وہ کیسے ثابت کریں گے جب خود رانا شمیم صاحب مکر جاتے ہیں؟ اگر ان کے پاس پھر ٹیلی فونک کال کا ریکارڈ ہے تو ٹیلی فونک کال تو کسی اور پرپز کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان ٹیلی فون کالز پہ یہی بات کی گئی ہو، ایفیڈیوٹ کے بارے میں بات کی گئی ہو. تو
کوئی ٹیلی فون نمبر کا آ جانا صرف یہ بات وہ نہیں بنتی. اور یہ عدالتوں کو اس طرح آپ رینڈملی یا کسی موقع کے بغیر ایفیڈیوٹ جو تیار کرتے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر کل ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی بالکل کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجی ایک چینل کے پروگرام کے اندر انہوں نے آ کر تصدیق کر دی کہ ایفیڈیوٹ بالکل ویسے ہی مدرجات ہیں اس حوالے سے. تو بیٹے کے الگ بیانات ہیں, رانا شمیم صاحب ایک الگ بیانات دے رہے ہیں. اور اگر ان تمام تر صورتحال کے اوپر رانا شمیم کے جو میسیجز جو انصار عباسی نے کہا کہ مجھے میسیج بھی کیا گیا, تو اس میسیج کے حوالے سے بھی تمام تر جو عدالت ہے وہ اس کو کیسے دیکھے گی قانونی طور پر؟ ہمارے یہاں جو جتنی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں یا جو یہ معاملات ہیں جس میں ہمارے انوالو ہوتے ہیں, ہمارا میڈیا, ٹیلی فون کالز ہیں, اس کو کورٹ میں ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر رانا شمیم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے اس کو مانا ہے تو ان کا مانا جانا رانا شمیم صاحب کے معاملے پہ اثر انداز نہیں ہوتا, کیونکہ رانا شمیم صاحب ہی ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں. طیب تم سے فرض کرے میں کوئی بات ایسی کرتا ہوں تو جو اگر میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا اس کو آ کر نگیٹ کے پروو نہیں کر سکتا, نہیں کہہ سکتا, اس کے بارے میں نے ہی کہنا ہے جو کچھ کہنا ہے. تو یہ معاملہ جو ایک اٹھا تھا جتنی تیزی سے اور ہائپ کریٹ کی گئی تھی اور پاکستانی عدالتوں کو, بڑی عدالتوں کو ملائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی, یہ کل اتنا ہی دھڑام سے نیچے گرا ہے. اور ظاہر اس میں جو قانونی انہوں نے پوزیشن لینے کی کوشش کی تھی قانون کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے, اب وہ قانون میں خود پھنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. صحیح. اچھا, میں دوسرے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک وفاقی وزیر کی جانب سے ایک آئینی خود مختار ادارے کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ای وی ایم کے اوپر منتقل نہ ہوئے تو ہم آپ کی فنڈنگ روک دیں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو آپ؟ اچھا, یہ جو فنڈنگ روکنا ہوتا ہے ایسے ادارے کی کہ جس جو الیکشن پاکستان میں کرانے کا ذمہ دار ہے, اور جو الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں ان میں قانون اتنا سخت ہے کہ جو اس کے الیکشن کنڈکٹ کروانے کے معاملے میں کارروائی کو ہیمپر کرے گا, اس کی مووز کو ہیمپر کرے گا یا الیکشن کرانے کے عمل میں رکاوٹ ڈالے گا, تو وہ اس پر قانون اپنا ایکشن لیتا ہے. تو بظاہر یہ جو ایک دھمکی دینا, میرے نزدیک یہ ایک دھمکی ہے کہ ہم آپ کے فنڈز روک دیں گے, یہ میرے خیال ان کی سلپ آف ٹنگ ہے. اور ہو سکتا ہے اس پر کل وہ معذرت بھی کر دیں کل کلا کو, جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا تھا الیکشن کمیشن کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری مجبوری تھی. تو لیکن یہاں پر اس قسم کا جو لینگویج استعمال کرنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف, اب دیکھیں نا تمام تر ارینجمنٹ کر کے دینے ہوتے ہیں گورنمنٹ, اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, ان کی مطلوبہ تعداد بھی حکومت نے بنا کے دینی ہے, اور پھر اس پہ صرف بنا کر ان پہ ہینڈ اوور کرنا ہی کافی نہیں ہے. وہ کیسے استعمال ہوں گے, ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا, ایک ایک پولنگ اسٹیشن پر کیسے رکھا جائے گا, یہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ جیسا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے علادین کے چراغ کو حکم دے لیکن دیا. حکومت یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. پارلیمنٹ نے جب یہ بل پاس کر دیا ہے ای وی ایم سے متعلق جو ہے الیکشن کمیشن کو نافذ العمل کرنے کے لیے اپنی جو کاوشیں ہیں اس کو تیز کرنا ہوگا. شاید حکومت یہ تاثر لے رہی ہے کہ الیکشن کمیشن سنجیدہ نظر نہیں آ رہا ہے اقدامات کرتے ہوئے. اس میں اقدامات الیکشن کمیشن نے نہیں کرنے, پہلے پرووائڈ کرنے ہیں. اس کو جو مشین ہے ان کا کام تھا کہ اپنی ریکوائرمنٹ بتا دیں, ٹینڈر کر دیں, پرچیز ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے. لیکن اس کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. اب علادین کے چراغ سے آپ بل تو پاس کروا سکتے ہیں, اسمبلی میں قانون تو بنوا سکتے ہیں, لیکن آپ آگے چل کر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے گراؤنڈ لیول پر, تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور آپ ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ جو مینول الیکشن کرانے کی پروویژن ہے وہ ابھی تک ریووک نہیں ہوئی, ابھی تک کینسل نہیں ہوئی, وہ موجود ہے. اب آپشن رائز ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ وہ دیکھے گی. حفیظ صاحب, مزید بھی اس حوالے سے آپ سے جو نکات ہیں وہ جانیں گے, مگر یہاں وقت ہوا ہے ناظرین کے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ کل وفاقی وزیر کی جانب سے فواد چودھری صاحب کی جانب سے ایک اہم بیان دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی صورتحال کے اوپر بھی۔ ہم جانیں گے حفیظ خان سے بھی، ہمارے ٹیلی فونک لائن کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حفیظ صاحب، وہیں سے اسی نقطے سے آغاز دوبارہ کریں گے۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت کا ہی یہ موقف ہے، جیسا کہ ہم نے، کیونکہ اس سے پہلے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ بعض بیانات فواد چودھری صاحب نے دیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابینہ کا یہ موقف ہے، بعد میں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے، تو ابھی تک تو یہ چیز بھی سامنے نہیں ہے کہ کیا آیا یہ فواد چودھری صاحب کی ہی سٹیٹمنٹ ہے یا پھر کابینہ کا موقف ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے وفاقی حکومت فنڈز کے معاملے کے اوپر، تو پھر الیکشن کمیشن کیا قانونی کارروائی کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے حکومت کے خلاف؟ اس میں رضا صاحب ایسا ہے کہ ایک انفارمیشن منسٹر کے طور پر اگر وہ سرکاری پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو لامحالہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حکومت کے اسپوکس مین ہیں اور انہوں نے حکومت کا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اپنی کسی ذاتی محفل میں بیٹھے ہوں، کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوں، ویسے لیئرلی کیجولی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی ذاتی بات ہوتی ہے۔ لیکن کل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے بینگ انفارمیشن منسٹر کی، اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں۔ اگر وہ اسے الیکشن پروسیس کو ہیمپر کرنے کے زمرے میں لیتے ہیں، اگر آپ کسی ادارے کے فنڈز روکتے ہیں، لامحالہ وہ ادارہ مفلوج ہو جاتا ہے، جس کام کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ تصور کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے سے روکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے سنجیدہ قسم کا، اور اس میں الیکشن کمیشن، لیکن کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس کے دوران بھی جب فواد چودھری صاحب سے یہ سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے کہ کیا آپ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رہے ہیں فنڈ روکنے کے معاملے کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا یہ پھر دوسری صورتحال یہ بنتی ہے کہ کیا پارلیمنٹ بلیک میل کر رہا ہے تمام صورتحال کے اوپر، کیونکہ پارلیمنٹ ان تمام چیزوں کے اوپر سپریم ہے۔ دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں جب کوئی قانون بنتا ہے رضا صاحب، قانون بننے کے بعد قانون کی انفورسمنٹ، یہ قانون پر عمل درآمد کیا جانا دیکھا جاتا ہے، اور جب قانون بنایا جاتا ہے وہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، کہ یہ جو شادیوں کا سلسلہ ہے کہ رات کو 10 بجے تک وہ شادی کے فنکشن ختم کر دیے جائیں گے، ایک ہو گیا، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کتنی مشکلات پیش آئیں کہ وہ ہمارے سماجی رویوں کے خلاف تھا قانون، اور اسی طرح سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ تو جہاں پر بے انتہا ٹیکنیکلٹیز پرووائڈ ہیں، اور 2 سال میں ابھی انہوں نے 8 لاکھ ان کو چاہیے الیکٹنگ ووٹنگ مشین، تو 8 لاکھ مشینوں کا پرووائڈ کیا جانا، ان کا رکھنا، ان کی مینٹیننس، پھر جہاں وہ پہنچائی جاتی ہیں وہاں پہنچ کر بھی ان کا کارآمد رہ جانا یا کارآمد ہونا، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں یا آئی ٹی ٹیکنیشینز ہیں ان کا وہاں موجود ہونا، پھر اگر وہ وہاں کام کرتے ہوئے خراب ہو جاتی ہے کسی ایک پولنگ اسٹیشن پر، تو کیا وہاں الیکشن اس حلقے کا روک دیا جائے گا؟ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جن کا ابھی ادراک نہیں کیا جا رہا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اسی وجہ سے جو ایک پروویژن ہے مینولی یہ ووٹ کاسٹ کرنے کی، وہ ابھی تک منسوخ نہیں ہوئی۔ آپ خود سوچئے کہ ایک جگہ الیکشن ہو رہے ہیں کسی ریموٹ جگہ پہ، وہ جہاں پر ریٹرننگ آفیسر کا آفس ہے وہاں سے 50 کلومیٹر دور ہو رہے ہیں، اور وہ دیہاتی علاقہ ہے، وہاں مشین خراب ہو گئی ہے، 8 بجے الیکشن شروع ہوئے 9 بجے خراب ہو گئی ہے اور وہ بند نہیں رہی، تو کیا کیا جائے؟ وہاں 4 مشینیں اگر آپ دیتے ہیں، 4 پولنگ بوتھ ہیں، تو پھر اس میں ہر پولنگ اسٹیشن کی جو مشین ہے، ہر پولنگ بوتھ کی مشین، اس کو مینیج کرنا شام کے 5 بجے تک، اور پھر اس کا رزلٹ لینا، اس کی کنیکٹیویٹی کے اتنے بڑے مسائل ہیں کہ ان کو آپ یکدم نافذ نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کو فیزز میں کیا جائے تو یہ بہت کامیابی سے چل سکے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنی وفاقی حکومت کہہ رہی ہے، اس کو مرحلہ وار ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ حفیظ خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے سے ٹیلی فونک لائن کے اوپر موجود تھے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ آصف صاحب، تمام تر گفتگو جو ہے حفیظ صاحب کی آپ نے سنی، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم نے کل دیکھا کہ کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے جس کے اندر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 ماہ بڑے اہم ہیں، اپنے وزراء کو ہدایت بھی کی ہے کہ اپنی وزارتوں کے اوپر دھیان دے۔ کس لحاظ سے اہم ہے؟ معاشی لحاظ سے اہم ہے، سیاسی لحاظ سے اہم ہے، یا آئندہ الیکشن جو آنے والے ہیں اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں؟ دونوں صورتیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہماری جو اس وقت اکانومی
ایک کرائسس کا شکار ہے اس حوالے سے بھی، اور صحیح۔ ایک جو پولیٹیکل ایشوز اس وقت چل رہے ہیں، دیکھیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت آنے والے الیکشنز کی تیاری کے لیے کام کرے۔ عوام اب بہت فیڈ اپ ہو چکی ہے بیانات سے اور نیریٹو سے اس طرح کے، اب عوام یہ چاہتی کہ کچھ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اس حوالے سے تک بھی یہ باتیں ڈیفینیٹلی پہنچی ہوں گی کہ اس وقت لوگوں کی کیا صورتحال ہے، لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو دونوں اکانومی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت کیسے ہے، اور وزراء سے جو ہے وہ اس وقت یہ سٹیٹمنٹ اور باقی چیزیں تو سب تک ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ دی گراؤنڈ جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں 11.5% کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی چلی گئی ہے، اور یہ سال کی بلند ترین شرح ہے اس وقت۔ پچھلے سال غالباً یہ 8.2 پہ تھی اور اب جو ہے وہ 11.5 پہ ہے۔ تو آپ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے وہ بھی کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہو رہا ہے، لیکن حکومت ابھی بھی جو نئی قیمتیں آئی ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں کچھ کمی اس میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ نیکسٹ ویک آئے گا اس وقت دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو دونوں لحاظ سے بہت اہم ہے، معاشی بھی اور سیاسی بھی۔ لیکن یہ ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ 3 ماہ اگر وزراء اپنی وزارتوں کے پر کارکردگی دکھائیں گے تو معاشی اور سیاسی جو بحران یا آنے والا ہے یا جو موجودہ صورتحال کے اوپر ہے وزیر اعظم کو لگ رہا ہے کہ وہ قابو پا لیں گے، اگر یہی فارمولہ تھا تو پہلے کیوں نہیں ہدایات کی گئی وزراء کو کہ آپ 3 مہینے اپنی وزارتوں تک رہیں، کارکردگی دکھائیں، عوام تک ڈیلیور کریں؟ دیکھیں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کرائسس کا ہونا، یہ انٹرنیشنلی ہے اور اس میں ہم مطلب کہ اس کا ڈینائی نہیں کر سکتے کسی سطح پہ بھی کہ اس وقت مہنگائی دیکھیں کس طرح سے انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کرائسس کو فیس کس طرح سے کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس وقت حکومتی وزراء ہیں، منسٹرز ہیں، یا ان کی جو ایم این ایز ہیں، پارٹی کے اہم ممبرس ہیں، وہ بحران سے کنی کتراتے اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کے اوپر گرا دیتے ہیں۔ اب 3 سال گزرنے کے بعد عوام یہ بات سن کر تنگ آ چکی ہے کہ اب کیا وہی ایک ریپیٹ جو ہے اسی کو کیے جا رہے ہیں کہ جی فلاں حکومت تھی اور فلاں تھی اور یہ تھا چور مافیا، یہ بہت سارا کچھ عوام سن کے تنگ آ چکی ہے۔ اب آن دی گراؤنڈ آپ اس کرائسس کو فیس کریں، اگر آپ فیس کر لیتے ہیں اپنی، ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کرائسس فیس کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بیڈ گورننس بھی اس وقت بہت جو ہے بڑے پیمانے پر ہے کہ آپ کے وزراء جو ہے وہ پرفارمنس ہی نہیں دکھا رہے کسی معاملے میں۔ اگر ان کو بولنا کسی اور پہ ہے، انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کرنی ہے، تو وہ دوسرے بیانات دے کے، سیاسی بیانات دے کے وہ اپنی جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ وہ وزراء نہ جائیں، تو اس کی بڑی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ وہ آنے والے الیکشن کی تیاری کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ اب کر کے دکھانا ہے۔ یہ 3 ماہ ہی ہیں، دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت، اس کے لیے یہ 3 ماہ بہت اہم ہے۔ اگر ان 3 ماہ میں یہ رزلٹ نہیں دے سکے تو یہ توقع بالکل آپ چھوڑ دیں کہ آنے والے الیکشن میں یہ کچھ گین کر پائیں گے۔ تو عوام ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کابینہ اجلاس کے اندر جو ایک تو کل ہوا ہے، اس سے جو پچھلا اگر ہم نے دیکھیں کہ کابینہ اجلاس کے اندر وہاں پر وزراء اور مشیروں کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ آپ اپنے اپنے حلقے کے اوپر کمپین چلائیں، عوام کو بتائیں کہ حکومت کی کیا کارکردگی رہی ہے اور الیکشن کے لیے تیاریاں کریں۔ اگر یہ 3 مہینے اگر یہ اتنے ہی اہم ہے جس طرح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پچھلا سارا ریکارڈ بھول جائے گی اور انہی 3 مہینے کی کارکردگی کے اوپر پھر 5 سال کے لیے موجودہ حکومت کو سلیکٹ کر لے گی؟ دیکھیں تسلی کے 2 بول جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت کافی ہوتے ہیں، مگر بول ہوتے ہیں، بول اگر آپ دیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ حقائق بھی ہیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب آم کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی تو اس وقت آم کے جو ایکسپورٹر تھے وہ بہت پریشان تھے۔ حکومت نے کچھ جو اچھے کام کیے، میں ان کی ایک آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں، بہت اچھے، مطلب کہ ایکسپورٹ ایسا وقت آیا کہ ایران کی طرف سے کچھ ایسی پابندیاں ہمارے اوپر لگا دی گئیں کہ جن میں یہ تھا کہ جی جو ان کے گاڑیاں آئیں گی وہی واپس جو ہے نا ایکسپورٹ لے کے جائیں گی۔ تو ایران کے بارڈر کے اوپر ہمیں ایک کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کرائسس کا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے وہاں کے جو متعلقہ لوگ تھے ان سے بات کی، قاسم سوری صاحب سے بات کی، کیونکہ ایران کوئٹہ کے ساتھ ایران کا بارڈر لگتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور پھر اسپیشل جو ہے وہ گاڑیاں کروا کے اور کچھ پی آئی اے کو کم فیئر کے اوپر رضامند کر کے انہوں نے یہ سارا کام کیا، اور جو ایکسپورٹر پریشان تھا وہ یکدم ان کی جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھ گئی۔ تو اس طرح کے کام بھی عوام میں ہوئے ہیں۔ میں خود مطلب کہ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسان جو ہے
وہ اپنی قیمت فصل کی قیمت کے اوپر بہت خوش ہے, راضی ہے. تو اس طرح کی صورتحال بھی ہے, لیکن آپ اس کو چونکہ آپ اس وقت فیلڈ میں نہیں ہیں, گراؤنڈ میں نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے نا, آپ نے جو کچھ اچھا کیا آپ ان کو بھی پیش نہیں کر پا رہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ عوام میں جائیں, عوام کو ساری صورتحال کریں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی عوام کی طرف سے ایک ریئیکشن آئے گا, لیکن اگر آپ اپنی بات کچھ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ دے پاتے ہیں, جیسا کہ اب دیکھیں اسلام آباد میں کچھ ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں, اور اسلام آباد کی جو ایم این ایز ہیں انہوں نے عوام میں جانا شروع کر دیا ہے اور اس کے پازیٹیو رسپانس آئے ہیں. تو یہ میرا خیال بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو عوام کا ساتھ دینا ہوگا, ان کے ساتھ رہنا ہوگا, ان کی باتیں سننی بھی ہوں گی, ان کو رسپونڈ بھی کرنا ہوگا. گورننس کے حوالے سے سب سے زیادہ جو مسائل رہے ہیں موجودہ حکومت کے, ہم نے دیکھا کہ چیزوں کے اندر استحکام نہیں آیا. وہی بات ہے کہ اگر ایک چیز 10 کی ہے تو رات کو 20 کی ہو جاتی ہے, کبھی 50 کی ہو جاتی ہے. تو گورننس کے حوالے سے وزیر اعظم نے تو بار بار مہنگائی کے اوپر ایک ایسا جو معاملہ ہے بار بار نوٹس بھی لیا ہے, بلکہ جب بھی نوٹس بھی لیتے تھے ایک وہ بن بھی گیا تھا, فارمولہ سا بن گیا تھا جس کے اوپر وزیر اعظم ایکشن لیں گے تو وہ چیز اور مہنگی ہو جاتی تھی. گورننس کیوں نہیں مینیج کر سکے وزیر اعظم, کیونکہ لیڈ تو یہی کر رہے تھے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی بات ان کے اپنے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا, کیونکہ دیکھیں مارکیٹ میں ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ایک پوری چین ہوتی ہے. ابھی تک جو حکومتی وزراء ہیں ان کو اس چین کی سمجھ ہی نہیں آ سکی. مطلب کہ آپ دیکھیں, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, جس دکاندار کا جو دل کرتا ہے وہ آپ سے مانگ لیتا ہے. اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں, کل تو میں یہ لے کے گیا تھا, وہ کہتا ہے جی عمران خان صاحب ہیں. تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں. مطلب اس کا یہی ہے کہ مارکیٹس کے اوپر آپ کا کلچ نہیں ہے, آپ کا مارکیٹ کے اندر آپ کا کوئی اثر و رسوخ نہیں اس وقت گورنمنٹ کا کام کر رہا, اور یہ بہت بڑا فیلئر ہے آپ کی گورنمنٹ کا. اس کو آپ فیلئر کو نہیں دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اگلا الیکشن نہیں جیت سکیں گے, آپ اگلی الیکشن میں وہ پاپولیرٹی آپ کو نہیں ملے گی. اور یہی شاید چیز ہے جس کے لیے وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے جو ہے حلقوں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے مسائل دیکھیں, مارکیٹس میں جائیں, وہاں پہ مسائل دیکھیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں, کہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو پرفارمنس بیڈ گورننس جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا جو بہترین طریقہ تھا وہ یہی ہے کہ جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کام کرتے ہیں وہاں پہ وزراء اور ایم این ایز بھی جا کے مارکیٹس کی صورتحال کو دیکھیں اور آن دی گراؤنڈ دیکھیں, باہر سے سن کے نہ, اخبارات کے سن کے نہ دیکھیں, اور نہ ہی وہ ان لوگوں کو سامنے لے کے ہیں جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو بجائے اس کے آپ جائیں عوام میں کہ کس طرح کی صورتحال ہے. آپ اسی طرح سے گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی فارمولہ نہیں ہے. آپ کے پاس تجربہ کار لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک تو آپ کا کلچ نہیں ہے, اور دوسرا شاید آپ آن دی گراؤنڈ ابھی آپ جانے کے لیے تیار نہیں نظر آتے. صرف اور صرف سیاسی بیانات دے کے آپ اپنے عوام کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں, ایسا اب نہیں ہو سکتا. اچھا, تمام طرح کی چیزوں کے اوپر حکومت کی جو پالیسی اگر ہم اس کو دیکھیں, ہم نے دیکھا کہ احساس پروگرام بھی ہے, لنگر خانے بھی آپ نے کھول دیے, تمام سے چیزیں, لیکن یہ اقدامات آپ کو ایک نچلے طبقے کے لیے تو سمجھ آ جاتے ہیں کہ اقدامات جو ہیں نچلے طبقہ جو مستفید ہو جائے گا, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا وہ مڈل کلاس تھا, تنخواہ دار طبقہ تھا. ان تمام تر صورتحال کے اوپر حکومت نے اب تک کون سی ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اس طبقے کو انہوں نے ریلیف دیا ہو؟ کیونکہ ابھی تک مہنگائی کی جتنی جو لہر ہے وہ اس سے متاثر وہی طبقہ ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے وہ لنگر خانوں میں نہیں جا سکتا, وہ احساس پروگرام میں بھی حتیٰ کہ وہ اس طرح سے جا کے نہیں کرے گا, بلکہ ایک شرم اور ایک عار محسوس کرے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ مڈل کلاس اپنا جو ووٹر تھا پی ٹی آئی کا اس کو مطمئن نہیں کر سکے اب تک؟ یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ مڈل کلاس کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, اور یہ بات بہت اچھی ہے اور کہ آپ ایک ٹارگٹ سبسڈیز دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہے. جہاں تک لنگر خانوں کی اور احساس پروگرام کی بات ہے, دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ کام آپ کے نہیں ہیں, یہ کام گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ کام بہت ساری جو اس وقت ریلیف کی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی یہی کام کر رہی ہیں. آپ سے بڑے اچھے اچھے جو لنگر خانے وہ چلا رہی ہیں. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں آپ ان کے لیے کوئی اسکیم لے کے آئیں, آپ ان کے لیے کوئی روزگار لے کے آئیں. آپ ان کو فنڈز نہ دیں, آپ ان کو امداد نہ دیں, آپ ان کے لیے روزگار کی سہولتیں میسر کریں. آپ نے وہ ایک مقولہ سنا ہوگا کہ کسی کو آپ خوراک دینے کی بجائے اس کو
وہ کلہاڑی لے کے دیں, وہ اپنی لکڑیاں جو ہے وہ کاٹے, اس کو بیچے اور اس کے بعد وہ پیسے کمائے. اس کے لیے وسائل پیدا کریں, اس کے لیے وسائل آپ پیدا کریں. آپ یہ نہ کریں کہ ان کو آپ دیکھیں لنگر خانے پہ کون جائے گا جی, یہاں سے G9 جائے گا, یہاں سے ترامڑی جائے گا, یا اگر ایک بندہ راول ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیسے جائے گا آ کے ادھر آ کے ترامڑی چوک میں آ کے وہ کیسے کھانا کھائے گا؟ اس کے لیے بھی اس کو پیسہ چاہیے. تو آپ یہ کام کریں کہ لوگوں کے روزگار جو متاثر ہوئے ہیں آپ ان کے لیے کام کریں. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جس طرح آپ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا آپ نے کامیاب نوجوان پروگرام کا, اس میں ڈیفینیٹلی عثمان ڈار صاحب کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا اس پروگرام کو چلایا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ فری لانسنگ میں اس کے ذریعے بہت کام کر رہے ہیں. آپ نے شارٹ کورسز کروائے 3 منتھس کے 6 منتھ کے, یہ بہت ان کے لیے اسکلفل ہے, لیکن آپ اس کو میرا خیال پریزنٹ کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اس طرح کے انیشیٹوز آپ کو لینے چاہیے. بہت سارے تعلیمی اداروں میں جا کے فری لانسنگ کے اوپر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں پاکستان بہت کام کر سکتا ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو آپ بہت زیادہ کھپا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا کام یہ ہے, آپ کے جو ریسرچ اور ریسرچ کی جو ادارے ہیں ان سے دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. آپ وہ فیلڈ تلاش کر کے لوگوں کو دیں, لوگ خود جا کے وہاں پہ کام کریں اور اپنا کمائیں. جتنے بھی اس وقت فری لانسنگ کام کر رہے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو وہاں پہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کے نوجوان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ آپ اگر لنگر خانوں کی طرف جائیں گے, آپ اگر ان کو 1,000 12,000 15,000 دے بھی دیں گے تو کب تک دیں گے؟ حکومت کب تک یہ کام کر سکتی ہے؟ وہ بھی پیسے بھی وہ انہی ٹیکسز سے نکلیں گے. تو آپ انہی ٹیکسز کو جو ہے وہ, یہی بات تو ہم دوسری حکومتوں کو کہتے تھے کہ آپ سب کی پیسے سب سے نکال کے آپ سبسڈیز دے رہے ہیں اور اس طبقے کو دے رہے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بھی خدارہ حکومت کو ابھی بھی جس طرح سے کامیاب نوجوان اسکیم ہے, اسی طرح سے آپ بزنس کی جو ہے اور کاروبار کی جو ہے وہ لوگوں کو سہولتیں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگ اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں. اچھا, ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جب اپوزیشن میں بھی تھے تو بالکل واضح کہتے تھے جب میں اقتدار میں آؤں گا تو کشکول کو جو ہے وہ میں توڑ دوں گا. ہم نے دیکھا کہ جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی, یقینی طور پر انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے ہمارے جو ملک کی جو خزانہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو ہمیں اپنے دوست ممالک سے امداد لینا پڑے گی. آپ نے امداد لی, اس وقت جو بات تھی قابل قبول تھی, مگر اب تو آپ کی حکومت کو 3 سال مکمل, 4تھے سال میں آپ داخل ہو چکے ہیں اور پھر آپ امداد کی طرف جا رہے ہیں. سعودی عرب سے آپ نے امدادی پیکیج لیا اور اس کے اوپر آپ نے خوشی کا اظہار بھی کیا کہ یہ پیکیج ہے, ریلیف مل رہا ہے ساری چیزوں کے اوپر. پہلے سال بھی وہی قدم اور 4تھے سال میں داخل ہو گئے ہیں, پھر بھی وہی اقدام. تو آپ نے جو کشکول توڑنی تھی وہ کب آپ نے توڑنی ہے؟ دیکھیں, کرونا نے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ اس کے اوپر امپیکٹ آیا ہے کرونا کی وجہ سے. اور پھر دوسری یہ بات ہے کہ ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو ہمارا بیلنس پیمنٹس ہیں ان کا بھی ایشوز بہت زیادہ آ رہا ہے. تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی تک تو یہ حکومت اس چیز سے نہیں نکل سکی. ہم نے جو پہلے پروگرام لیا تھا نا IMF کا, اس میں ہم بڑے لیٹ گئے تھے, اور یہی ہم نے حکومت سے توقع تو یہی کی جا رہی تھی, جس طرح سے ایکسپیکٹیشنز تھی, انہوں نے بڑی دیر سے وہ فیصلہ کیا اور نتیجہ ہمیں سب اس قوم کو بھگتنا پڑا. جب بھی آپ دیکھیں, اچھے فیصلے اور بہترین فیصلے اور صحیح فیصلے کرنے کے لیے صحیح وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ صحیح وقت کے اوپر فیصلے نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا جو ہے امپیکٹ وہ آپ اس وقت تو کہا گیا کہ اسد عمر صاحب کی جانب سے کہ ہم IMF کو اپنی شرائط کے اوپر لے کر آئیں گے, اگر نہیں آئے گا تو ہم نہیں جائیں گے. دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ اپنی شرائط پہ قرضہ نہیں لے سکتے. آپ کسی سے بھی آپ قرضہ لیں گے, آپ کو اس کی شرائط دیکھنی پڑیں گی اور اس کی شرائط ماننی پڑیں گی. یہ مطلب کہ جنرل سی بات ہے, اس میں سمجھنے کی کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے. جب آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو آپ کو ان کی شرائط ماننی پڑیں گی. اور یہی ہمارے ساتھ ابھی جس کو ہم امداد, جس پہ ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ہم نے امداد لے لیا, آپ دیکھیں اس کی بڑی کڑی شرائط ہیں. اگر آپ ان کے اوپر آپ دیکھیں تو ہمیں تو توقع بھی نہیں تھی, اور خیر عوام بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ سعودی عرب اس شرائط کے اوپر ہمیں قرضہ دے گا تو یا امداد دے گا. تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے دھچکا بھی ہے, قوم کے لیے بھی ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ آپ اتنی سخت شرائط کے اوپر آپ نے ان سے امداد لی ہے اور پھر آپ اس کے اوپر خوشیاں بھی منا رہے ہیں. یہ اس سے بڑا آپ خوشیاں بھی منا رہے ہیں. یقینی طور پر جو بات ہے ترجیحات کے اوپر بھی ہو رہی ہے, جو فیصلے جو بر وقت کرنے تھے وہ آپ نہیں کر سکے. آصف خورشید صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے سے موجود تھے, بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.